تو آج کی گفتگو ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں شاید تھوڑا فلمی لگے۔ اچھا۔ ایک شخص جس کے پاس کوئی فینسی کالج ڈگری نہیں، صرف ہائی اسکول تک پڑھا ہے، وہ کیسے 50,000 ہانگ کانگ ڈالرز جیسی رقم کو 20 سالوں میں لاکھوں میں بدل سکتا ہے؟ آج ہم فرینکی لا نامی ایک ٹریڈر کی کہانی اور ان کے تجربات کو کھنگال رہے ہیں جو ہمارے ایک سامع نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کوئی جلدی امیر بن جاؤ والی کہانی بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم اصل میں ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ فرینکی لا نے 20 سالوں میں اپنے سوچنے کا انداز کیسے بدلا۔ یہ کامیابی سے زیادہ صبر اور ناکامیوں سے سیکھنے کی کہانی ہے۔ یعنی یہ پیسے بنانے کے بارے میں کم اور خود کو بنانے کے بارے میں زیادہ ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ مارکیٹ آپ کو کیسے توڑتی ہے اور آپ اس تجربے سے کیسے ایک بہتر حکمت عملی بناتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد فرینکی لا کی کامیابی کے پیچھے چھپے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے، رسک کو قابو میں رکھنے سے لے کر ان نفسیاتی تبدیلیوں تک جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں 1986 کے ہانگ کانگ میں چلتے ہیں۔ فرینکی لا، جیسا ہم نے کہا، مالیات کی دنیا میں اتفاقاً آئے۔ تو پھر ٹریڈنگ کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ انہوں نے 2 سال تک پیسے بچائے، ایک ڈالر جوڑ کر، تاکہ 1988 میں 50,000 ہانگ کانگ ڈالر سے ٹریڈنگ شروع کر سکیں۔ 50,000؟ جی، لیکن ان ذرائع میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی فوراً نہیں ملی۔ ان کا ابتدائی سفر وہ ایک مسلسل تھکا دینے والے چکر جیسا تھا۔ کامیابی اور ناکامی کا چکر؟ جی، وہ تھوڑا پیسہ کماتے اور پھر سب گوا دیتے، پھر دوبارہ شروع کرتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں میں 1 منٹ رکنا چاہوں گی۔ 10 سال تک زیادہ تر لوگ تو شاید 2 یا 3 بار ہارنے کے بعد ہی ہمت ہار جاتے۔ صحیح۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں بار بار واپس آنے پر مجبور کیا؟ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ فرینکی خود کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کی ایک خاص بات اس کا فوری فیڈ بیک ہے۔ فوری فیڈ بیک؟ جی، اگر آپ کوئی اور کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو مہینوں، شاید سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے یا ناکام۔ ٹریڈنگ میں یہ فیصلہ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے ہوتا ہے۔ اچھا۔ آج آپ ہارتے ہیں، کل ایک نیا دن ہے، ایک نئی شروعات کا موقع ہے۔ یہ فوری نتیجہ، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، ایک طرح کا آپ کہہ لیں نشہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہر دن ایک صاف سلیٹ کی طرح تھا، اور جب کبھی کامیابی ملتی ہوگی، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کا احساس بہت طاقتور ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہی امید انہیں زندہ رکھتی تھی کہ اگلی بڑی جیت بس آنے ہی والی ہے۔ یہ تو ایک جوارے کی ذہنیت لگتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، میری بات کی کامیابیاں میری ناکامیوں کے تجربے سے آتی ہیں۔ ہر نقصان انہیں ایک سبق سکھا رہا تھا۔ آتا ہے، کچھ بدل جاتا ہے۔ جی، وہ سنجیدہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کیا انہیں کوئی خفیہ فارمولا مل گیا تھا؟ نہیں، کوئی خفیہ فارمولا نہیں تھا، بلکہ 2 بہت انسانی عوامل تھے۔ پہلا، ناکامیوں کا بوجھ۔ مطلب تھک گئے تھے ہار ہار کر۔ بالکل، جب آپ 10 سال تک ایک ہی غلطی دہراتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، جو میں کر رہا ہوں وہ کام نہیں کر رہا، مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ اور دوسرا آنسر تھا عمر۔ یہ دلچسپ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر سے پہلے آپ بہت جارحانہ ہوتے ہیں، آپ خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتے، لیکن 30 کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ پوری پونجی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، کچھ بچا کر بھی رکھنا چاہیے۔ بالکل، جوانی کی وہ جارحانہ عادت ایک زیادہ پختہ اور سوچی سمجھی حکمت عملی میں بدل گئی۔ تو یہ کوئی تکنیکی جدت نہیں تھی، بلکہ ایک ذاتی پختگی تھی، اور یہیں سے ان کا وہ بنیادی فلسفہ سامنے آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، ان کے فلسفے میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، کنٹرول۔ جب ایک ٹریڈر کنٹرول کی بات کرتا ہے تو عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن فرینکی لا کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اچھا؟ ان کے لیے کنٹرول کا مطلب مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے سرمائے کو اور اپنے فیصلوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی کوئی مثال؟
سب سے اچھی مثال ان کا ایوریج ڈاؤن نہ کرنے کا اصول ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، یہ ایوریج ڈاؤن کیا ہے؟ فرض کریں آپ نے ایک چیز 100 روپے کی خریدی، اس امید پر کہ یہ 110 کی ہو جائے گی، لیکن وہ گر کر 90 کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے ٹریڈر یہ سوچ کر 90 پر اور خرید لیں گے کہ ان کی اوسط قیمت کم ہو کر 95 ہو جائے گی، لیکن فرینکی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ یہ تو منطقی لگتا ہے۔ کیونکہ اس لمحے آپ ایک فعال فیصلہ ساز سے ایک غیر فعال امید پرست بن جاتے ہیں۔ آپ مارکیٹ کے قیدی بن جاتے ہیں، صرف دعا کرتے ہیں کہ قیمت واپس اوپر آ جائے۔ آپ نے اپنا کنٹرول کھو دیا ہے۔ تو فرینکی کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ اس کے برعکس ہے۔ وہ 100 پر خریدی گئی چیز اگر 95 پر آ جائے تو وہ اسے نقصان میں بیچ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ نقصان قبول کر لیتے ہیں؟ جی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا کنٹرول واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ اب وہ آزاد ہیں کہ مارکیٹ کا دوبارہ تجزیہ کریں اور ایک نیا بہتر موقع تلاش کریں۔ یہ تو صرف ٹریڈنگ کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ہے جسے سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی کنٹرول کے فلسفے کا دوسرا حصہ سٹاپس کا استعمال ہے۔ یعنی نقصان کو محدود کرنے کے لیے پہلے سے آرڈر لگا دینا۔ جی، اور وہ اسے اپنا نمبر 1 اصول کہتے ہیں۔ لیکن کیا سٹاپ لاس لگانا ایک طرح سے پہلے ہی ہار مان لینا نہیں ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ وہ اسے ایک کیزینو کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ آپ کیزینو میں یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ آپ ہر بازی جیتیں گے۔ صحیح۔ آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ آپ اپنی شرطوں کو اتنا چھوٹا رکھیں گے کہ اگر آپ چند بازیاں ہار بھی جائیں تو آپ کے پاس کھیلنے کے لیے مزید چپس باقی رہیں۔ سٹاپس بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ یقینی بنانا کہ آپ کل دوبارہ لڑنے کے لیے موجود ہوں۔ بالکل، یہ ہار ماننا نہیں، یہ بقا ہے۔ یہ کنٹرول اور رسک کو محدود کرنے کا فلسفہ واقعی طاقتور ہے، لیکن کیا ان کا روزمرہ کا نظام بھی اتنا ہی نظم و ضبط والا ہے یا وہ کسی پیچیدہ سافٹ ویئر پر انحصار کرتے ہیں؟ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار انتہائی سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام ضروری معلومات انٹرنیٹ پر مفت دستیاب ہیں۔ ایک منٹ، کیا آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں ڈالر کمانے والا شخص وہی مفت چارٹس استعمال کرتا ہے جو کوئی بھی نیا ٹریڈر آج استعمال کر سکتا ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی ٹولز میں نہیں، بلکہ ان کو استعمال کرنے والے کے ذہن میں ہے۔ وہ 2 طرح کے چارٹس کا امتزاج استعمال کرتے ہیں۔ کون سے؟ مارکیٹ کے بڑے رجحان کو سمجھنے کے لیے روزانہ کے چارٹس اور بہترین انٹری پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے 1 منٹ کے چارٹس۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ سفر پر جانے سے پہلے نقشے پر بڑا راستہ دیکھتے ہیں اور پھر منزل کے قریب پہنچ کر زوم ان کرتے ہیں۔ ان کے طریقوں میں ایک ABC سسٹم کا بھی ذکر ہے۔ یہ نام سن کر تو کوئی پیچیدہ تکنیکی چیز لگتی ہے۔ بالکل نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں، بلکہ توقعات کو منظم کرنے کا ایک ذہنی ماڈل ہے۔ اچھا۔ وہ پیچیدہ پیٹرنز میں الجھنے کے بجائے منافع کے ممکنہ مواقع کو درجہ بندی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 50 پپس کا منافع حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اسے سی کپ کہتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ لالچ کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر بار ہوم رن مارنے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ صرف بیس پر پہنچ کر بھی خوش ہیں۔ جی ہاں، اور اسی نفسیات کا ایک اور عملی مظاہرہ ان کا ٹریڈ سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے۔ وہ جیتنے والی پوزیشن سے بدتدریج باہر نکلتے ہیں، جسے اسکیلنگ آؤٹ کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹریڈ ان کے حق میں 100 پپس جاتی ہے تو وہ اپنی پوزیشن کا 1/4 حصہ بیچ کر کچھ منافع محفوظ کر لیتے ہیں۔ اچھا۔ اگر مارکیٹ مزید ان کے حق میں جاتی ہے تو وہ ایک اور چوتھائی حصہ بیچ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ عمل ٹریڈ کی زندگی کو طول دیتا ہے۔ تو اس کا فائدہ صرف مالی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی ہے۔ جب آپ کچھ منافع جیب میں ڈال لیتے ہیں تو باقی پوزیشن کو تھامے رکھنے کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک وقت میں صرف ایک کرنسی کے جوڑے پر ٹریڈ کرتے ہیں۔ صرف ایک؟ جی، جب وہ سوئس فرینک ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری توجہ صرف سوئس فرینک پر ہوتی ہے۔ یہ لیزر جیسی توجہ انہیں جذباتی فیصلوں سے بچاتی ہے۔ ان کی ذہنیت کے بارے میں ایک اور بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ وہ روزانہ منافع کے اہداف مقرر نہیں کرتے۔ یہ بات تو عام فہم کے بالکل خلاف ہے۔ جی، ان کا ماننا ہے کہ روزانہ کے اہداف آپ پر ایک غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ نے دن میں $500 کمانے کا ہدف رکھا ہے اور دوپہر تک آپ نقصان میں ہیں تو آپ گھبرا کر ایسی ٹریڈز کریں گے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔
آپ مارکیٹ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آپ مارکیٹ کے اشاروں پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ہدف کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ فرینکی کہتے ہیں، میں ایک موقع کا انتظار کرنا اور پھر اسے لینا پسند کرتا ہوں۔ اگر آج کوئی اچھا موقع نہیں ہے تو وہ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے۔ یہ صبر ان کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ان کے پرسکون انداز سے بھی جڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت مارکیٹ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک بڑا رجحان پہچانتے ہیں، اپنے اہم پرائس لیولز طے کرتے ہیں اور پھر اپنے فون پر الرٹ لگا دیتے ہیں۔ جب تک قیمت ان سطحوں کے اندر ہے وہ اپنی زندگی جیتے ہیں۔ اور جب الرٹ بچتا ہے تب وہ ایکشن لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انہیں مارکیٹ کے ہر چھوٹے اتار چڑھاؤ پر جذباتی ہونے سے بچاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ان ذرائع میں ان کی سب سے بری ٹریڈ کا بھی ذکر ہے جس نے انہیں لالچ کے بارے میں ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ جی، یہ جون 2005 کی بات ہے۔ انہوں نے ایک ہی ٹریڈ میں اپنا تقریباً نصف سرمایہ کھو دیا۔ آدھا؟ جی، ان کے پاس برطانوی پاؤنڈ امریکی ڈالر کی ایک بہت منافع بخش پوزیشن تھی۔ وہ پہلے ہی کافی اچھا منافع کما چکے تھے، لیکن پھر جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، میں لالچ میں آ گیا۔ کامیابی کے باوجود لالچ؟ اکثر کامیابی ہی لالچ کو جنم دیتی ہے۔ انہیں لگا کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی جیتنے والی پوزیشن میں مزید پیسہ ڈال دیا، اسے اور بڑا بنا دیا۔ اور پھر مارکیٹ پلٹ گئی۔ جی، اور چونکہ ان کی پوزیشن بہت بڑی تھی، انہیں ایک بہت بڑا تباہ کن نقصان ہوا۔ اور اس سے انہوں نے کیا سبق سیکھا؟ سبق یہ تھا کہ ایک جیتنے والی ٹریڈ کو کبھی بھی ہارنے والی ٹریڈ میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے۔ ان کے پاس منافع تھا، لیکن مزید کی خواہش میں انہوں نے سب کچھ گنوا دیا۔ اس واقعے نے منافع کو بتدریج حاصل کرنے کی ان کی حکمت عملی کو مزید پختہ کر دیا۔ بالکل، انہیں احساس ہوا کہ منافع کمانے سے بھی زیادہ اہم اپنے سرمایہ کا تحفظ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کھیلنے کے لیے چپس ہی نہیں بچیں گی تو آپ اگلی بازی کیسے کھیلیں گے؟ تو اگر ہم ان تمام ذرائع سے فرینکی لا کی دانش مندی کا نچوڑ نکالیں تو یہ کوئی خفیہ فارمولا نہیں ہے۔ یہ نظم و ضبط، تجربے کی بنیاد پر خود کو بدلنے کی صلاحیت اور کنٹرول کو ترجیح دینے کے بارے میں ہے۔ بالکل، ان کا سفر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی ہر وقت صحیح ہونے کا نام نہیں، یہ اپنے رسک کو اس طرح منظم کرنے کا نام ہے کہ آپ کی جیت آپ کے نقصانات سے ہمیشہ بڑی ہو، اور سب سے اہم بات، آپ مارکیٹ میں ٹکے رہیں۔ اور آخر میں ایک سوچ، یہ ذرائع فرینکی لا کے ایک جارحانہ نوجوان ٹریڈر سے ایک محتاط اور پختہ ٹریڈر بننے کے سفر کو بیان کرتے ہیں۔ جی، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی بھی شعبے میں صرف ٹریڈنگ میں ہی نہیں، مہارت کا کتنا حصہ نئی صلاحیتیں حاصل کرنے پر مشتمل ہوتا ہے اور کتنا حصہ صرف یہ سیکھنے پر کہ کیا نہیں کرنا ہے، اور پھر اس پر قائم رہنے کا نظم و ضبط پیدا کرنا، چاہے پرانی تباہ کن عادتوں کی طرف لوٹنا کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے۔